الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، گزشتہ نشست میں میں نے سلطان الہند وارث النبی فی الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ بزرگ مجدد سلسلہ چشتیہ حضرت سید معین الدین چشتی سنجری اجمیری حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنا کے کچھ احوال و قوائب بیان کیے تھے۔ آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے ذریعہ 90 لاکھ غیر مسلم نے اسلام قبول کیا۔ اب زمانہ تحقیق کا ہے، دلیل کا ہے، ثبوت کا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس جملے کی حقیقت نہیں سمجھی اور اولیاء کا مذاق اڑانے والے مذاق اڑانے لگے۔ اس قول کا مطلب یہ نہیں کہ خواجہ صاحب کے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ میں نے کئی بار تقریر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بہت سے ہمارے علماء بھی اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، کہتے ہیں خواجہ صاحب نے اتنے کو مسلمان کیا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب کے ذریعہ، دو فرق جملے ہیں، ایک ہے کہ خواجہ صاحب نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا، اور ایک ہے خواجہ صاحب کے ذریعہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے، دونوں میں فرق ہے۔ ہم کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پورا عرب مسلمان ہو گیا، درست ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ پورے عرب کے لوگوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کے ذریعہ یعنی آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین، آپ کے سلسلے کے لوگ، آپ کے مشن کا ماننے والے لوگوں کے ذریعہ اسلام پھیلا، وہ کئی پشتیں گزر جاتی ہیں۔ جیسے خواجہ صاحب کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے ذریعہ کافی اسلام پھیلا۔ دہلی میں آپ کے ذریعہ اسلام کا بڑا فروغ ہوا۔ پھر ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پٹن کے علاقے میں، انہوں نے خوب اسلام پھیلایا۔ اور پھر جب زمانہ آتا ہے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا، جو کہ بابا فرید کے خلیفہ ہیں، تو جیسے پورا دہلی حلقہ اسلام میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ حضرت نظام الدین اولیاء کا بڑا معتقد تھا، اور جب بادشاہ کسی کے زیر اثر آتے ہیں تو اس کا اثر پوری مملکت پر پڑ جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نصر الدین چراغ دلی کا زمانہ آتا ہے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا زمانہ آتا ہے، حضرت اخی سراج کا زمانہ آتا ہے، حضرت اخی سراج کے مرید و خلیفہ حضرت علاء الحق پنڈوی گنج نبات کا زمانہ آتا ہے، انہوں نے بنگالہ کے علاقے میں خوب اسلام پھیلایا۔ اور ان کے خلیفہ حضرت قطب العالم محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف سمنانی کا زمانہ آتا ہے، انہوں نے بنارس میں اور ایودھیا کے علاقے میں اور فیض آباد کے علاقے میں اور کچھوشا کے علاقے میں خوب اسلام پھیلایا۔ اس طرح اسلام جو پھیلا ہے تو کہا جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے ذریعہ اتنے لوگ حلقہ بگوشی اسلام ہوئے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے۔ چشتی سلسلے کی 2 شاخیں زیادہ مشہور ہوئیں، جگہ سے 4 شاخیں چلی ہیں، خواجہ صاحب سے 4 شاخیں چلی ان کے مریدین اور خلفاء سے، لیکن 2 شاخیں زیادہ مشہور ہوئیں۔ ایک شاخ کا نام ہے چشتیہ نظامیہ، اور ایک شاخ کا نام ہے چشتیہ صابریہ۔ حضرت علی احمد علاء الدین صابر کلگر شریف، ان سے جو شاخ چلی ہے اس کو کہتے ہیں چشتیہ صابریہ، اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے ذریعہ جو شاخ چلی ہے اس کا نام ہے چشتیہ نظامیہ۔ یہ دونوں شاخیں ہندوستان اور پاکستان میں کثرت سے پھیلی ہے۔ میں نے دیکھا کہ
مسلک بریلوی کے زیادہ تر افراد نظامی سلسلے سے متعلق ہیں، اور دیوبند میں صابری شاخ خوب پھیلی ہے۔ مشائخ دیوبند زیادہ تر صابری گزرے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی سے جو شاخ چلی ہے، اور اس کے آگے جا کر چلتی ہے حضرت شیخ عبدالحق ردولی شریف، ان کی ایک شاخ ہے بنارس میں بھی لنگر پر، حضرت صابر شاہ۔ یہ بہت بڑے بزرگ اپنے زمانے کے بنارس کے قطب رہے ہیں بنارس کے۔ یہ دوشی پورہ کے پاس جو لنگر ہے وہاں صابر شاہ ہیں، یہ بہت بڑی بزرگ شخصیت گزری ہے۔ یہ صابری سلسلے کی شاخ کے بزرگ ہیں، جو کہ حضرت احمد عبدالحق ردولی شریف سے ہوتی ہوئی بنارس تک آئی ہے۔ تو اس طرح اسلام خوب پھیلا، حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے ذریعہ اسلام پھیلا، بنارس میں بہت زیادہ ان کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ کرامتوں کے ذریعہ کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق اور آپ کے کلمات طیبات کے ذریعہ اسلام خوب پھیلا ہے، خوب فروغ حاصل ہوا۔ تو کہا جاتا ہے کہ 90 لاکھ لوگوں نے خواجہ غریب نواز کے ذریعہ اسلام قبول کیا، یعنی آپ کا مشن جو تھا اس کے ذریعہ پھیلا۔ الحمدللہ میرے گھر چشتیہ سلسلہ 2 شاخوں سے آیا ہے۔ الحمدللہ میرے یہاں قادری سلسلہ بھی ہے اور چشتی سلسلہ بھی ہے۔ قادری سلسلہ میرے جد امجد، جد طریقت یعنی والد گرامی سراج العارفین علامہ کوثر ندوی کے پیر مرشد خورشید عرفانی حضرت حافظ اللہ یار خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ قادری سلسلہ آیا ہے۔ ان کے پیر مرشد تھے قیوم زمان حضرت سید عبید اللہ بغدادی، جن کا مزار مبارک آج کلکتہ میں ہے، اور وہ غوث پاک کی اولاد میں رہے ہیں۔ غوث پاک سے ہمارے پردادا پیر حضرت سید قیوم زمان عبید اللہ بغدادی تک جتنے بھی ہیں سب غوث پاک کی اولاد میں ہیں، سب کے سب سادات ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، سب آل رسول ہیں۔ پھر اس کے مرید و خلیفہ تھے میرے دادا پیر مرشد حضرت خورشید عرفانی حافظ اللہ یار خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار مخدوم بنارس حضرت سید جلال الدین بخاری کے آستانے کے حصار میں ہے، جلالی پورہ۔ اپنے پیر مرشد کے حکم سے دادا پیر مرشد نے کلکتہ چھوڑا، بنارس تشریف لائے، والد صاحب کو حلقہ بگوش سے بیعت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد 10 روز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ تو ان کے ذریعہ ہمارے یہاں جو سلسلہ آیا ہے وہ قادری سلسلہ ہے، اور ہمارے یہاں جو قادری سلسلہ ہے الحمدللہ اس کی بھی 2 شاخیں ہیں۔ ایک شاخ ہے جو خواجہ حسن بصری سے اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے، یعنی خواجہ حسن بصری ان کے پیر مرشد حضرت مولائے کائنات، اور ان کے مرشدوں کے مرشد اور پیروں کے پیر آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ، روحی فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ، میری اولاد، میری جان، سب ان کے اوپر قربان۔ ایک یہ سلسلہ ہے، اور دوسرا سلسلہ اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، جو ائمہ اہل بیت سے ہوتا ہوا گزرا ہے، ائمہ اہل بیت سے۔ حضرت موسیٰ کاظم ہیں، حضرت امام جعفر صادق ہیں، حضرت امام باقر ہیں، حضرت امام زین العابدین ہیں، حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں، حضرت مولائے کائنات پھر محمد رسول اللہ تک پہنچا ہے۔ تو قادری سلسلہ 2 سلسلوں سے ہمارے یہاں آیا ہے، اور اسی طرح چشتی سلسلہ بھی 2 سلسلوں سے آیا ہے۔ ایک سلسلہ ہے میرے والد گرامی کے معلم مربی تربیت ابدال زمان حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت والد گرامی مرید ہوئے خورشید عرفانی حضرت حافظ اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے، اور صرف 10 دن کی صحبت ملی ہے، صرف 10 دن، اور اتنے ہی میں جو دینا تھا سب دے دیا، اور اپنا مرید بھی بنایا، خلیفہ بھی بنایا، خلیفہ مجاز بھی بنایا، یعنی مرید ہونے کی اجازت بھی دی، اور 10 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب سلوک کی مزید تربیت حاصل کرنے کے لیے حضرت والد گرامی نے جو تربیت حاصل کی وہ ابدال زمان حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہروی سے تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ بہروا میں ان کا مزار ہے۔ میں حاضر ہو چکا ہوں، الحمدللہ فاتحہ پڑھی ہے، نیاز حاصل کی، فیض حاصل کیا ہے۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے میں گیا تھا بہروا، تو آستانے پر حاضری میں نے دی ہے۔ یہ والد گرامی کے مربی طریقت تھے، کئی سال ان کے صحبت میں رہ کے والد گرامی نے سلوک کی منزلیں طے کی، اور آپ سے جو سلسلہ حاصل ہوا ہے وہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ ہے، سلسلہ چشتیہ نظامیہ، اور وہ سلسلہ حاصل ہوتا ہے حضرت نیاز احمد بریلوی، شیخ قطب زمانہ حضرت شیخ نیاز بریلوی سے ہوتا ہوا میرے جد طریقت حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب ابدال زمان کے ذریعہ میرے گھر آیا ہے۔ اور ایک اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ میرے یہاں ہے،
وہ میرے والد گرامی کے دادا کے چچا تھے، حضرت احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ والد گرامی حضرت سراج العارفین علامہ کوثر ندوی، ان کے والد شیخ اسحاق، ان کے والد الہی بخش، اور ان کے چچا تھے حضرت احمد بابا۔ پورا معروف سے ہمارے بزرگ جو آئے تو پورا معروف مئو سے آنے والے بزرگوں میں حضرت احمد بابا بھی تھے۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ جھوٹی کرامتوں کی باڑھ سی آئی ہوئی ہے، باڑھ آئی ہوئی ہے۔ یوٹیوب اٹھا کر دیکھیے، ایسی جھوٹی کرامتیں، فرضی کرامتیں، گڑی ہوئی کرامتیں کہ اب کرامتوں، سچی کرامتوں کو بیان کرنے کا بھی جی نہیں چاہتا، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں، ہم لوگ یعنی سنی علماء خطبہ جو جھوٹی روایتیں خاطر سے غوث پاک وغیرہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کرامتوں کو بیان کرتے ہوئے ڈر لگنے لگا کہ سچی کرامتیں بھی بیان کیا جائے تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ اب حضرت احمد بابا رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عام طور سے لوگ جناتی کہا کرتے تھے، احمد بابا جناتی کے نام سے مشہور تھے، بہت سے لوگ مرید تھے علاقے کے۔ اب ان کی عبادت اور ریاضت کا حال کیا تھا میں بتلا دوں، اسی سے انداز لگائیے۔ 22 سال کی عمر جب تھی تو ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت احمد بابا رحمۃ اللہ علیہ میرے جد بزرگوار تھے۔ 22 سال کی عمر میں ان کا بیوی کا انتقال ہوا، اور 102 سال کی عمر پائی ہے، شادی نہیں کی، یعنی 80 سال تک مجرد رہ گئے۔ 22 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، کوئی اولاد نہیں تھی، اور 22 سال کے بعد پھر شادی ہی نہیں کی، اور 80 سال اسی طرح رہ گئے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کسی نے ان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پر تھوڑی سی ذات ہوتی تھی، رات کو سن کے پوری رات عبادت کرتے تھے۔ جناتی کے نام سے مشہور تھے کہ جنات ان کے حلقہ بیعت میں بکثرت شامل تھے، بکثرت۔ ان کے ایک مرید کا نام تھا عبداللہ، تو والد صاحب ان کا اکثر تذکرہ کرتے تھے کہ ہمارے گھر وہ رہا کرتے تھے، پاسبانی اور حفاظت میرے گھر کی کیا کرتے تھے، عبداللہ جن۔ ہم لوگوں نے بچپن سے ان کا نام سنا، بچپن سے نام سنا، حیات تھے، ہمارے گدی پر رہا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت احمد شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے۔ 80 سال ایسی عبادت کی کہ رات کو کسی نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، کافی لہیم شہیم طاقتور تھے، بڑی کرامتیں ان کی ہیں۔ اب غیب شہید بابا رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ غیب کے معنی ہوتا ہے غیب سے، بس کوئی نہیں جانتا کہ یہ نام، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا نام کیا تھا، ان کا وطن کیا تھا، ان کا نسب کیا تھا، کچھ نہیں معلوم تھا۔ بس یہ ہوا کہ بنارس کی سرزمین پر مسلمانوں سے اور غیر مسلموں سے جنگ ہو رہی تھی، اور حضرت ملک فیصل علوی اس کے سپاہ سالار تھے، علوی شہید، جن کے نام سے پورا علاقہ ہے علوی بابا کا علاقہ، علوی شہید نام ہے نا، علوی پورا، تو انہی کے نام سے ملک فیصل علوی۔ ان کے ساتھ غازی میاں تھے حضرت سید سالار مسعود، ایک وہ ہیں جو بہرائچ میں ہیں، اور ایک یہ بنارس میں، یہ بھی فرضی قبر نہیں ہے، بہت سے لوگ فرضی سمجھتے ہیں، فرضی نہیں ہے۔ ایک نام کی دو شخصیتیں ہوتی ہیں نا، اگر میں نصیر ہوں تو کہہ دیں کوئی دوسرا نصیر ہے ہی نہیں ہے بنارس میں، تو جھوٹ ہے، نصیر نہ جانے کتنے ہوں گے۔ تو اسی طرح جو لشکر چلاتا حضرت سید سالار مسعود غازی بہرائچی، محمود غزنوی کے جو بھانجے تھے، 14 سال کی عمر میں ہندوستان میں تشریف لائے، ان کا نام بھی تھا مسعود غازی، سید سالار مسعود غازی۔ اور بنارس میں جو قافلہ آیا تبلیغ اسلام کے لیے، اس میں بھی مسعود تھے، جن کو غازی میاں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی میں حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے مستجاب الدعوات، بکریا کن انہی کے نام سے ہے۔ حضرت چندن شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت محمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس طرح یعقوب شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت سارے بزرگان اسی زمانے کی یادگار ہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز سے 100 سال پہلے کا واقعہ بنارس کی تاریخ میں، کہ بنارس میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے ان بزرگان کرام نے قدم رنجا فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب مسلمان تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو جو غیر اسلامی طاقتیں تھیں اسے توڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو نابود کرنے کے لیے اپنے قدم بڑھاتی تھیں، اور جگہ جگہ اس طرح مارکا رائی ہوتی تھی، جنگ ہو رہی تھی، مسلمان پسپا بھی ہو رہے تھے، حملہ بھی کر رہے تھے۔ ایک رات حضرت میر باقر رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کے نام سے بکریا کنڈ ہے، وہ کنڈ تالاب کے کنارے ان کا مزار ہے، عام طور سے لوگ نہیں جاتے، کبھی کبھی جا کر فاتحہ پڑھ لیا کیجیے، بہت بڑی شخصیت ہے، مستجاب الدعوات تھے، زبان سے جو کہہ دیتے تھے اللہ پورا کرتا تھا۔ فرمایا کہ کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا، اور غیب سے مدد آنے والی ہے، غیب سے مدد آنے والی ہے۔ جنگ ہو رہی تھی،
اور ایسا لگتا تھا کہ مسلمان شکست کھا جائیں گے. دیکھا کہ غبار الٹا ہوا چلا رہا ہے. قریب آئے تو ایک شہسوار اس سے نمودار ہوا. اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کیا بات ہے؟ کہا کہ ایسے حالات ہیں اور اتنی بہادری کے ساتھ وہ شخص لڑا ہے اور زخمی ہوا ہے اور شہید ہوا ہے کہ پھر اس کے بعد جیسے قلعہ کا دروازہ کھلا مسلمانوں کو فتح ہوئی. انہی کو ازغیب کہا جاتا ہے. ازغیب غیب سے آنے والے. کوئی نہیں جانتا یہ کہاں کے رہنے والے تھے, ان کا نام کیا تھا, نسب کیا تھا. حضرت احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر مرشد رہتے تھے. چندنا شہید کی طرف جو روڈ کے بعد بائیں طرف راستہ مڑتے ہیں تو ندی کے کنارے ایک علاقہ ہے, اس کو کہتے ہیں کوٹ. اس زمانے میں آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے. وہ تو جنگل تھا, وہاں جانور نہایت زہریلے جانور رہتے تھے. سانپ بچھوؤں کا اڈا بنا ہوا تھا. وہاں احمد شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد حضرت پان شاہ رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے. کوئی آدمی دن کے اجالے میں جانا پسند نہیں کرتا تھا, 24 گھنٹہ وہیں رہتے تھے. سانپ ہیں, بچھو ہیں, زہریلے جانور ہیں اور موذی جانور ہیں, درندے ہیں, سب آ رہے تھے. مگر حضرت کا یہ خوف تھا, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کا ولی کسی سے ڈرتا نہیں, دنیا ان سے ڈرا کرتی ہے. حضرت احمد شاہ بابا رحمۃ اللہ روز وہاں جاتے تھے, عبادت کرتے تھے, ان کی رعایت کرتے تھے, ان کے ساتھ مجاہدہ کرتے تھے اور تربیت حاصل کرتے تھے. اور شام کو ادھر سے واپس آتے تھے. شام کو واپس جب آتے تھے تو ازغیب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فاتحہ ضرور پڑھتے تھے. ہاں تو والد گرامی فرمانے لگے کہ ایک بار حضرت احمد بابا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مراقبہ کیا ازغیب شہید. حضرت کی زیارت ہوئی, بڑی خوبصورت شخصیت. میں نے دیکھا کہ پورے بدن میں زخم ہے, پورے بدن میں زخم ہے جنگ کے بعد, اور ہر زخم سے نور کا پھوارہ نکل رہا ہے. زخم ہوتا ہے تو خون نکلتا ہے, یہ اللہ کا ولی ہے کہ نور کا پھوارہ اچھل رہا ہے اور اس نور کے پھوارے سے پورا بنارس مسلمان ہو جاتا ہے. یہ حضرت احمد شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا کشف تھا. تقریباً 900 سال بعد حضرت ازغیب شہید کی شہادت کے 900 سال کے بعد زیارت کی احمد شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے, اور دیکھا کہ پورے بدن سے نور کا پھوارہ نکل رہا ہے. تو حضرت احمد شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ بھی میرے یہاں چشتی سلسلہ آیا. اسی مہینے میں ان کے وفات کی تاریخ 9 رجب کو ان کا وصال ہوا تھا. غالباً 1332 ہجری ہے اور 111 سال ہو رہے ہیں. 1914 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ہے اور 1332 ہجری قمری لحاظ سے 9 رجب اسی مہینے میں ان کا انتقال ہوا ہے. بہت بڑی شخصیت گزری ہے. تو ان کے ذریعہ بھی ہمارے ہاں نظامی سلسلہ آیا ہے, چشتی نظامی. لیکن والد گرامی جو قادری اور چشتی سلسلے میں بیعت کرتے تھے وہ وہی سلسلہ تھا جو ان کے پیر مرشد کا قادری سلسلہ تھا, اور معلم تربیت حضرت ابدال زماں حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ تھا. احمد شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ سے جو سلسلہ چشتی آیا ہے اس میں بیعت نہیں کرتے تھے, وہ صغر سنی کی وجہ سے. اس لیے کہ حضرت احمد بابا کا جب انتقال ہوا تو والد گرامی کی عمر 7-8 سال تھی بس. لیکن آپ کا اپنا فیض روحانی خوب عطا کیا. حضرت والد گرامی فرماتے تھے کہ میں بچپن سے اپنی والدہ کے پاس نہیں سوتا تھا, احمد بابا اپنے ساتھ سلاتے تھے, اپنی چارپائی پر سلاتے تھے, اور بڑی بشارتیں والد صاحب کے بارے میں دی. میرا بیٹا ایسا ہونے والا ہے, میرا بیٹا ایسا ہونے والا ہے, میرا بیٹا ایسا, اکثر بیان کیا کرتے تھے. تو ان کی خاص توجہ رہی ہے. کئی واقعات والد صاحب ہم لوگ سے بیان کرتے تھے. امتحان کے وقت کا موقع, اور بتلایا کہ جیسے امتحان گاہ میں ان کی دستگیری ہو رہی تھی. بہت چھوٹے تھے والد صاحب, انہوں نے امتحان دے دیا. جس کتابوں کو نہیں پڑھا تو اس کے لیے بیٹھ گئے اور کہا کہ جیسے دستگیری کر رہے ہیں احمد بابا صاحب موجود ہیں. تو فیض وہ بار کی رہا اپنی حیات میں بھی, حیات کے بعد بھی. تو الحمدللہ میرے یہاں جو قادری سلسلہ ہے وہ بھی 2 شاخوں سے آیا ہے. ایک تو امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورض اللہ عنہ کے توسط سے آیا, دوسرے سلسلۃ الذہب جو ائمہ اہل بیت کے ذریعہ آیا. اسی طرح چشتیہ سلسلہ جو آیا ہے ایک تو حضرت احمد شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے آیا, اور دوسرے حضرت ابدال زماں مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے آیا. یہ تو ایک بات تاریخی تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. عرض یہ کرنا ہے کہ آج ہندوستان میں سب سے زیادہ جس سلسلے کو فروغ حاصل ہوا ہے وہ چشتی سلسلہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ چشتیہ سلسلہ اگرچہ افغانستان سے آیا, افغانستان میں ایک جگہ ہے چشت, وہاں کے بزرگوں نے معرفت و سلوک کے لیے
جس حلقے کی بنیاد رکھی اسی کو سلسلہ چشتیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو حضرت خواجہ سید مودود چشتی نے بہت آگے بڑھایا اور بلخ اور بغداد تک اسے پہنچا دیا، لیکن سب سے زیادہ جس شخصیت کے ذریعہ اس کو فروغ حاصل ہوا ہے وہ خواجہ خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ چشتیہ سلسلہ خواجہ صاحب کا سلسلہ ہے، جبکہ بانی سلسلہ نہیں ہے، مجدد سلسلہ ہے، مبلغ سلسلہ ہے، مکثر سلسلہ ہے۔ خواجہ صاحب کے ذریعہ چشتی سلسلہ پھیلا، جیسے کہ حضرت غوث اعظم کے ذریعہ وہ قادری سلسلہ، جو کہ قادری سلسلہ اصل میں جنیدی سلسلہ ہے، حضرت خواجہ جنید بغدادی کے ذریعہ جو تصوف کا جو نصاب مقرر کیا گیا تھا، جو اصول و ضوابط بیان کیے گئے تو اسے حضرت غوث اعظم نے اتنا پھیلا دیا کہ آج وہ سلسلہ انہی کے نام سے موسوم ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح چشتی سلسلہ کو حضرت خواجہ خواجہ نے اتنا زیادہ پھیلا دیا کہ آپ چشتی سلسلہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ذریعہ موسوم ہو گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ چشتی سلسلے کی جو بنیادی چیزیں ہیں، توحید، رسالت، ایمانیات جو ہیں، 7 چیزیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ اپنی جگہ ہے۔ اس کے بعد جو چیز سب سے اہم سلسلہ چشتیہ میں ہے وہ ہے عشق ربانی کا فروغ۔ اللہ کا عشق انسان کے وجود کے اندر اتنا سرایت کر جائے کہ لگتا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک محبت ربانی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے انسان۔ اس کی بہت زیادہ تاکید ہمارے یہاں ہے۔ سلسلہ چشتیہ کی خاص چیز یہ ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے خدمت خلق، مخلوق کی خدمت۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چشتی سلسلے کی جتنی بھی بڑی خانقاہیں ہندوستان میں رہی ہیں، سب میں لنگر کا اہتمام ضرور رہا۔ ارے بنارس میں دیکھیے، میں نے ابھی کہا شابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا نام ہی لنگر ہے۔ دوشی پورا جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ لنگر، اسی کے نام ہی سے لوگ جانتے ہیں۔ جتنی بھی چشتی سلسلے کی خانقاہیں، لنگر کا اہتمام ضرور رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی جو تعلیم رہی، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اس چیز کو لے کر چشتی سلسلے کے بزرگوں نے بڑا اہتمام کیا ہے، لنگر کا اہتمام۔ خواجہ غریب نواز کے یہاں تو اہتمام ہی تھا۔ جب زمانہ ہے محبوب الہی کا تو وہ لنگر کا اہتمام ہوتا تھا کہ ان کی خانقاہ میں 24 گھنٹہ لنگر چلتا تھا، اور ان کی خانقاہوں میں کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ کون ہے، کس مسلک کا ہے، کس مذہب کا ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، یجوسی ہو، مجوسی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، ان کی خانقاہ میں آتا تھا، رہنے کا بھی اہتمام ہوتا تھا، کھلانے کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہ جو خلیفہ حضرت فرید الدین گنج شکر ہیں، اور ان کے جو خلیفہ ہے حضرت علی احمد صابر کلگری، کلگر شریف، تو ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ لنگر کے نگراں یہ تھے۔ بابا فرید کے ہمیں خوب لنگر چلتا تھا، خوب رات دن چلتا تھا، مسلمان غیر مسلم سب آتے تھے۔ ارے حال یہ ہوتا تھا کہ مسافر جا رہے ہیں، اس زمانے میں ہوٹلوں کا تو رواج نہیں تھا، کچھ مسافر خانے کہیں کہیں رہتے تھے، پیسہ لگتا تھا، رہنے کا پیسہ، کھانے کا پیسہ، مسلمانوں نے خانقاہیں کام کر دی۔ اب مسلمان آ رہے ہیں، غیر مسلم آ رہے ہیں، سکھ آ رہے ہیں، عیسائی آ رہے ہیں، مجوسی آ رہے ہیں، آگ پوجنے والے آ رہے ہیں، بت پوجنے والے، سب ان کی خانقاہ میں ٹھہرتے تھے۔ ایک پیسہ لگ نہیں رہا، کھانا بھی مل رہا ہے۔ خانقاہ کے رہنے والوں کا یہ حال تھا، جو وہاں کے مرتاض لوگ ہوتے، عبادت گزار لوگ تھے، وہ ایک وقت کھا لے، اور ان کو 3 وقت کھلایا جاتا تھا۔ مہمان ہیں، کئی دن رہنا ہے، پوچھنا نہیں کہ 3 دن رہنا ہے کہ 30 دن رہنا ہے۔ دن بھر لوگ کاروبار کر رہے ہیں، شام کو ڈیرا ڈالے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست ہیں۔ لیکن اس خانقاہ کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آتے تھے تو غیر مسلم ہو کر جاتے تھے تو مسلمان بن کر جاتے تھے۔ یہ خانقاہی نظام، یہ لنگر والا نظام بڑا اہم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو بہت سے
یہودی اور نصرانی جو سنتے تھے کہ مکے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، جو یتیم پیدا ہوا ہے، اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا ہے، تو اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اور جو نشانیاں، جو علائم، جو شناختیں بتلائی گئی تھی، علامتیں بتلائی گئی تھی، اس کے ذریعہ یہ محسوس کرتے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ تو ایک شوق دیدار تھا جو لے کر رسول کی بارگاہ میں آتا تھا۔ اسی میں ایک یہودی عالم حضرت عبداللہ ابن سلام بھی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ حضور اس وقت تقریر کر رہے تھے، چند جملے تھے جو تیر کی طرح حضرت عبداللہ ابن سلام کے دل میں سرایت کر گئے۔ حضور کے جملے کیا ہیں؟ ایھا الناس افشوا السلام وآتموا الطعام وصلوا باللیل والناس قیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، سلام پھیلاؤ۔ اس کے دو مفاہیم ہیں، ایک تو یہ کہ السلام علیکم، سلام کو رواج دو، اور سلام کے معنی سلامتی ہے، شانتی، سکون، شانتی پھیلاؤ۔ یہ جو جگہ جگہ دہشت گردی کا ماحول بنا ہوا ہے، ایک آدمی دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے پریشان، وہ زمانہ ایسا ہی تھا کہ لوگ جھنڈ کے جھنڈ سفر کرتے، تنہا کوئی سفر نہیں کرتا تھا، لوگ مار لیتے تھے، لوٹ لیتے تھے، قذاب تھے، ریزن تھے، بدو تھے، جو بنجارے تھے، ان کا کام ہی تھا لوٹ لینا، مار دینا، قتل کر دینا، بچوں کو قید کر دینا، اسے بیچ دینا۔ تو اللہ کے نبی فرمایا افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، سلامتی کو ختم کرنے والی جتنی چیزیں ان کا راستہ روک دو۔ یہ قتل ہے، یہ غارت گری ہے، یہ خون بہانا ہے، یہ لوٹ لینا ہے، یہ مال دینا ہے، یہ ظلم کرنا ہے، یہ استبداد، یہ استحصال، یہ شوشن کرنا، بند کرو ان راستوں کو۔ افشوا السلام، اے لوگو، سلامتی پھیلاؤ، پیس کو رواج دو، سکون کو رواج دو، سلامتی کو رواج دو۔ وآتموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ فقیروں کیا یہ بھید بھاؤ نہیں ہوتا کہ کھانے والا امیر ہے کہ غریب؟ لوگ ایک تاثر ہے، امیر کو کھلا کر ہم کیا کریں گے؟ غریب کو کھلائیں گے ثواب ملے گا؟ نہیں، کھلانا ہے، امیر کو کھلاؤ تب بھی ثواب ہے، غریب کو کھلاؤ تب بھی ثواب ہے۔ ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ ثواب کے لیے کھلا رہے ہیں، اور ایک چیز ہے کہ محبت کے فروغ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ کیا غریب کو کھلاؤ گے تو محبت کا فروغ ہوگا تو امیر کو کھلانے سے نہیں ہوگا؟ اسی لیے خانقاہوں میں کوئی تمیز نہیں رہتی، اور سب کے لیے ایک جیسا کھانا رہتا ہے، ایک جیسا کھانا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ اپنا ہے تو اس کے لیے الگ پکتا ہے، وہ اپنا ہے تو اس کے لیے الگ پکتا ہے۔ ایک ہی ٹاٹ پر بیٹھ کر سب کھاتے ہیں کہ دسترخوان کا کھانا سب نوش فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہاں محبت اور مساوات پائی جاتی ہے۔ تو خانقاہ کا ایک طریقہ یہ رہا ہے، خاص طور چشتی خانقاہوں میں، کہ لنگر کا اہتمام ہر جگہ رہا ہے۔ تو خدمت خلق، کوئی پریشان حال آیا ان کی پریشانی کو دور کرنا۔ حضرت خواجہ غریب نواز دہلی میں صرف 2 بار آئے ہیں، اجمیر سے دہلی میں صرف 2 بار آئے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ دہلی میں 2 بار آئے، اجمیر سے تو 1 بار آئے۔ ایک بار دہلی سے ہوتے ہوئے اجمیر گئے، اور دہلی سے اجمیر میں صرف 1 بار آئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی میں بھیج دیا تھا، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے اس زمانے کا بادشاہ بہت زیادہ متاثر تھا، بلکہ مرعوب تھا اور عقیدت مند بھی تھا، لیکن خواجہ صاحب کبھی نہیں آئے۔ بار بار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا حضور قدم رنجا فرمائیں، کچھ تعلیم آ کر ارشاد فرما دے اور دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے دہلی میں۔ فرمایا کہ تم کرتے رہو، میں دیکھ رہا ہوں۔ آئے کب؟ ایک غریب آدمی اپنی سفارش لے کر آ گیا اور کچھ شکایت لے کر آ گیا بادشاہ کی، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے خواجہ قطب الدین بختیار کے پاس خط نہیں لکھا، اس کی حاجت روائی کے لیے اجمیر سے دہلی تشریف لائے۔ یہ خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ یہ چشتی سلسلے کے بزرگوں میں خاص طور سے یہ جذبہ پایا جاتا ہے، انسانیت نوازی، اور بغیر کسی بھید بھاؤ کے، اپنا ہے، پرایا ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، دشمن ہے، دوست ہے، وہ انسانیت کے ناطے اس کی خدمت کرتے تھے۔ ایک خاص جملہ ہے چشتی سلسلے کا، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق خدا اللہ کا کنبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کا اختیاری معاملہ تھا، اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو اگر کسی مصیبت میں آیا ہے تو اس کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہ تھا طریقہ چشتی بزرگوں کا، اس کے ذریعہ انہوں نے خوب اسلام پھیلایا، لوگ قریب ہوتے گئے، ہلکا بگوش اسلام ہوتے گئے۔ ان کے کردار کو دیکھ کر کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان سے ہمیشہ بزن کیا جاتا تھا، ملش کہا جاتا ہے، برا کہا جاتا ہے، ظالم کہا جاتا ہے،
اگروادی کہا جاتا ہے جیسے کہ آج کہا جاتا ہے، لیکن جب ان سے قریب ہوتے دیکھتے تھے کہ یہ تو محبت کے پیکر میں ڈھلے ہوئے۔ حضرت سیدنا والد گرامی کے بہت سے اشعار ہیں جو ان کے فکر کی خاص رہنمائی کا نشاندہی فرماتے ہیں۔ وہ شعر جو ہے میرا مسلک محبت ہے محبت، یہ تو ہم لوگ کی خانقاہ کا سمبول بنا ہوا ہے، جب یہ پوسٹر چھپتا ہے تو یہ شعر یہ قطع ضرور رہتا ہے، میرا مسلک محبت ہے محبت۔ یہی خواجہ صاحب کی تعلیم تھی، میرا مسلک محبت ہے محبت، میرا مذہب ہے سب کی خیر خواہی۔ خیر خواہی مانے بھلا چاہنا، خیر مانے بھلا، خواہ مانے چاہنا، سب کی ہم بھلائی چاہتے ہیں، صرف مسلمان نہیں۔ ہمارا خدا رب العالمین ہے، تمام عالم کا رب۔ ہمارے رسول رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے رحمت۔ ہمارا قرآن ہدی للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے ہدایت۔ تو ہمیں تمام عالم کے لیے سراپا کرم ہو جانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے۔ تو اسی لیے والد گرامی فرماتے ہیں میرا مسلک محبت ہے محبت، میرا مذہب ہے سب کی خیرخواہی۔ لیکن فرمایا کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، فرماتے ہیں یہی اجمیر کی دلکش فقیری، یہی اجمیر کی دلکش فقیری، یہی بغداد کی ہے بادشاہی۔ سلسلہ قادریہ کی بھی تعلیم یہی ہے، سلسلہ چشتیہ کی بھی تعلیم یہی ہے۔ آج سمیٹا جو رہا ہے، سمیٹا جا رہا ہے، تنگی پیدا کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہمارے فقراء، ہمارے صوفیہ، ہمارے مشائخ سمیٹنے کا مزاج نہیں بناتے، تنگی کا نہیں، وسعت پیدا کرو، پھیلاؤ، دل کو اتنا پھیلاؤ کہ تمام کائنات اس کے اندر سمٹ جائے۔ حضرت خواجہ خواجگاہ فرماتے ہیں کہ جو فقیر ہوتا ہے وہ سورج کی طرح ہوتا ہے، وہ دریا کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح سورج روشنی دیتا ہے تو سب کو روشنی دیتا ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ دریا کا پانی سب کے لیے ہوتا ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ اسی طرح فقیروں کا ظرف ہوتا ہے کہ وہاں اونچ نیچ، ذات پات، مسلک، مذہب، گروہ، فرقہ، جماعت کچھ نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کا بندہ ہدایت لینے کے لیے آیا ہے، ہدایت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے۔ یہ ہے چشتیہ سلسلے کی تعلیم۔ ایک تو یہ کہ عشق ربانی پوری طرح ڈوبا رہی عشق میں، اور اس عشق ربانی کی تابانی کے لیے خواجہ غریب نواز نے جو حکمت سے کام لیا اور زمانے کی نبض پر انگلی رکھ کر جو منشور ہندوستان کے ماحول کے لیے تیار کیا، وہی سب سے مؤثر اسلوب ہے۔ اسی طرح مذہبی رواداری بہت تھی۔ آج جو لفظ بولا تھا مذہبی رواداری، یہ خواجہ صاحب کیا بہت تھی۔ ہر مذہب کے جو بڑے رہنما ہوتے تھے خواجہ صاحب کے پاس آتے تھے، ان سے یہ گفتگو کرتے تھے۔ کوئی سخت لب و لہجہ نہیں، کوئی سخت لب و لہجہ نہیں، جھڑکنا نہیں، بھگانا نہیں، خفگی کا اظہار کرنا نہیں، ناراضگی کا اظہار کرنا نہیں، پیارے پیارے لفظوں میں اتنے خوبصورت الفاظ جیسے کہ زبان سے شہد ٹپک رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز اسلام کی حقیقت بیان کرتے تھے، اور خاص طور سے انسانیت نوازی کی تعلیم بہت تھی۔ یہاں کے ماحول کے لیے یہی ہے، آج بھی اسلام کو پھیلانا ہے اور اسلام کو ہندوستان میں بچانا ہے تو اسی مشن کو آگے بڑھانا ہوگا۔ انسانیت نوازی، بلند اخلاقی، محبت، بھائی چارہ، اسی کی تعلیم کے ذریعے آپ اسلام پھیلا سکتے ہیں، جو کہ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کے ماحول کو دیکھ کر جو طریقہ اختیار کیا تھا وہی آج بھی سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی صلاحیت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔